هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الشیطان الرجیم. اب یہ قرآن کریم کی تلاوت جب بھی شروع ہوگی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علماء کہتے ہیں اس کا پہلے پڑھنا سنت ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ شیطان مردود کے فتنے سے میں اللہ کی پناہ میں آنے کی اللہ سے درخواست پیش کر رہا ہوں. یعنی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے چونکہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فرمایا جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو تعوذ اللہ سے پناہ پکڑ لو، اللہ سے پناہ پکڑ لو. گویا کہ تعوذ جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا یہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے تریاق کا حکم رکھتا ہے. اس لیے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. شیطان جب چھیڑ چھاڑ کرے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے. حقیقت اس کی یہ ہے کہ شیطان کے جال میں پھنسنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اب آج مثلا کہ جتنے بھی کام ہم گھر میں شروع کریں، جو بھی کاروبار شروع کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں شروع میں. ہے ایسے کہ نہیں بھئی اللہ کا نام لے کے شروع کرو. یوں ہی کہتے ہیں نا، کاروبار شروع کر رہے ہیں، کام شروع کر رہے ہیں، کھیتی باڑی یا کوئی اور، تو کہتے ہیں جی بسم اللہ پڑھ کے. لیکن اللہ نے کہا قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے نا تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں. یعنی شیطان جو دشمن ہے اس سے پہلے پناہ پکڑے، پناہ اللہ سے پناہ مانگے اس کے فتنے سے، پھر قرآن پڑھنا شروع کرے. اب یوں ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کی حقیقت یہ ہو گئی اعوذ باللہ کی کہ یہ شیطان کے جال میں پھنسنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ کی حقیقت یہ ہوگی کہ بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوگا تو اس کے لیے پڑھنا بھی آسان ہوگا. اس لیے کہتے قرآن پاک کے پڑھنے سے پہلے، اس کی تلاوت سے پہلے زبان کا پاک ہونا اور دل کا پاک ہونا ضروری ہے. زبان کا پاک ہونا اور دل کا پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا تاکہ زبان اور دل پاک ہو جائے. اب جب پاک ہو جائیں گے اب بسم اللہ آگے پڑھی جاتی ہے، یہ خوشبو کا کام کر رہی ہے. اور چیز کو پہلے کپڑوں کو پہلے دھو کے پاک کرنا ہوتا ہے، جب پاک ہو جائے خوشبو اس کے بعد استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے اعوذ باللہ کی حیثیت وہ کیا ہے؟ دل و زبان کا پاک ہونا. اب جب پاک ہو جائیں گے تو بسم اللہ کی حیثیت، اس کے بعد فوراً بسم اللہ ہے. کیا مطلب؟ اب خوشبو استعمال کر. تو اس لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی انشاءاللہ کل عرض کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں پہلا لفظ اعوذ ہے. عاذ یعوذ، کسی کی پناہ لینا، اس کے ساتھ چمٹے رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں کہ نادان بنوں. اعوذ باللہ، باللہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. ایک ہی اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے کے سارے صفاتی نام ہیں. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز، المذل السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم،
الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور. یہ تو ایک ہی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے 99 نام بیان فرمائے اور فرمایا جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ رب العزت کے یہ سب صفاتی نام ہیں اور ذاتی نام وہ کیا ہے؟ اللہ. یہ ذاتی نام ہے. تو گویا اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی ذات سے کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے شیطان مردود سے. آگے فرمایا من الشیطان. شیطان شیطانہ اے تباعدہ. شیطان شیطانہ سے بنا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا. تو شیطان اپنے فسق و وجور کی وجہ سے خیر سے دور ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. اور بعض نے کہا شاط یشیتو سے بنا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے غصے سے جلنا. تو شیطان کو بھی آگ سے پیدا کیا گیا ہے, لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اسی طرح شیطان الرجیم. رجیم رجم سنسار کرنا, اور جسے سنسار کر دیا جاتا ہے اسے مرجوم کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. اے نوح اگر اللہ کی طرف بلانے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے, پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. تو مرجومین جن کو سنسار کیا جا چکا ہے. پھر استعارہ کے طور پر رجم کا لفظ جھوٹے گمان, توہمات, گالی گلوچ, کسی کو دھتکارنا, اس کے معنی میں استعمال ہونے لگا. قرآن کریم میں موجود ہے رجمم بالغیب کہ غیب کی باتوں میں اٹکل اور پچو لگاتے ہیں. تو شیطان مردود سے پناہ مانگی گئی. رجیم اللہ کی رحمت سے دور. اور پھر دوسری بات کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ اللہ کا ذکر بھی ہے, اور سب سے آسان جو ذکر ہے وہ ہے جو زبان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اس کی کل 10 قسمیں ہیں. ایک تسبیح. اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور تسبیح بیان کرو, صبح اور شام تسبیح بیان کرو. دوسری جگہ پہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ جو کچھ بھی ہے نا وہ سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے, سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو انسان جو عقل اور شعور اور فہم و فراست کا مالک ہے, اس کے لیے تو زیادہ لازم ہے کہ وہ عقیدت سے, وہ محبت سے اللہ رب العزت کی عظمت کو اور پاکی کو بیان کرے. تو اس لیے زبان سے سبحان اللہ کہنا, تسبیح سبحان اللہ کہنا, کثرت کے ساتھ کہنا کہ اے پروردگار, اے ہمارے رب, تو ہر ساجی, شریک, عیب, نقص, کمزوری
ضعف سے پاک ہے اور منزہ ہے۔ ذکر کی دوسری قسم ہے تحمید، یعنی اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنا، تعریف بیان کرنا۔ اس کے لیے جو جملہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تیسری قسم ذکر کی ہے تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ سورۃ مدثر میں فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اور اس کے لیے جو جملہ استعمال ہم کرتے ہیں ذکر کے لیے اللہ اکبر، نماز کے اندر کتنی دفعہ یہ استعمال ہوتا ہے اللہ اکبر، یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کے ذریعے شرک کی نفی ہوتی ہے اور خدا تعالی کی الوہیت کو ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور توحید کا کلمہ بھی یہی وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ذکر کی پانچویں قسم حوقلہ، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فقال یا عبد اللہ بن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ فقلت بلا یا رسول اللہ قال قل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبداللہ بن قیس آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کہا ضرور بتلائیں۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس لیے یہ بھی ذکر کی قسم ہے۔ تو ذکر میں جیسے ہم تسبیحات دیگر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ، اس کا بھی اہتمام کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور گناہ سے بچنے کی قوت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ دونوں باتیں اس میں آ گئی۔ اور چھٹی قسم ذکر کی حسبلہ، جس کے ذریعے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو مفرد کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے حسبی اللہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور جمع کا جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہر مشکل میں اس کلمے کا ورد کرنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے، ہر مشکل میں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اگر لوگ آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو اے پیغمبر فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ذکر کی ساتویں قسم بسملہ، کہ ہر خیر کے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کی جائے۔ پہلی وحی کا نزول، پہلی وحی کا جو نزول ہوا اس میں بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اس لیے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ کے ذریعے سے ہونی چاہیے، ہر اچھے کام کی ابتدا۔ یہ جو ہے نا ہر کام کی ابتدا یہ نہیں ہے کہ ناجائز کام کو بھی شروع کر رہا ہے تو بھی بسم اللہ پڑھ رہا ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اس لیے ہر اچھے کام کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ کے ذریعے سے ہوئی۔ اور آٹھویں ذکر کی قسم استعانت، یعنی اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، استعین باللہ۔ اور نویں قسم تبارک، لفظ تبارک سے ذکر کیا جائے، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، جب کوئی اچھی چیز دیکھے تو کہے بارک اللہ، بارک اللہ، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ذکر کی 10ویں قسم تعوذ، اعوذ باللہ کہنا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جب قرآن پڑھو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اس پاکیزہ کام کو شروع کرنے سے پہلے
میں شیطان مردود سے پناہ، شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، اس سے بچا مجھے۔ اور اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس دنیا کے اندر بندہ کوئی بھی کام کرے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خاص طور پہ نیکی کا جو کام ہے اس میں تو طرح طرح کی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، شرور اور فتن کے رستے میں حائل ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو تعلیم دی کہ اگر کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کر لو، اور پھر یہ پناہ تعوذ کے ذریعے سے حاصل کرو۔ کہ انسان کے دو قسم کے دشمن ہیں، ایک جو دشمن ہے وہ نظر نہیں آتا، اندرونی دشمن نفس ہے انسان کا جو شر کی طرف مائل کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں موجود ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے نا برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر نفس جو ہے یہ اکثر برائی کی طرف مائل رہتا ہے۔ مثلا آنکھ کا کام ہے دیکھنا، مگر اچھی اور جائز چیز دیکھنے کی بجائے نفس اسے ناجائز اور حرام چیزوں کے دیکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی طرح عبادت میں یا نیک کام کے انجام دینے میں بعض پابندیاں بھی ہیں، مگر نفس آزادانہ ماحول چاہتا ہے، پابندی قبول نہیں کرتا، مشقت برداشت نہیں کرتا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اندرونی طور پر نفس اور بیرونی طور پر شیطان دونوں مل کے انسان کو نیک کام کے انجام دینے سے روک دیتے ہیں۔ اس لیے اندرونی اور بیرونی شرور سے بچنے کے لیے، اندرونی اور بیرونی جو شرارتیں ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کام کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اور یہ پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص یوں کہتا ہے نا اعوذ باللہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا تعالی مجھے میرے شدید دشمن سے پناہ میں رکھ تاکہ میں عبادت اور تلاوت اور دیگر نیکی کے کاموں کو انجام دے سکوں۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔